بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم آپ کو MTA برطانیہ کے اسکاٹ لینڈ اسٹوڈیو سے ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں۔ جیسا کہ احباب کو علم ہے کہ ہم نے تاریخ احمدیت پر مشتمل پروگرام کا ایک سلسلہ شروع کیا رکھا ہے۔ آج اسی طرح کے ایک پروگرام جس کا نام ہے آنکھوں دیکھا ماضی کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ آج ہمارے درمیان دوبارہ مکرم و محترم ملک حفیظ الرحمان صاحب تشریف رکھتے ہیں۔ آپ کی ذات کسی تعارف کی محتاج نہیں۔ گزشتہ 42 سال سے آپ اسکاٹ لینڈ میں رہتے ہوئے جماعت کی خدمت کو مختلف رنگ میں ادا کرنے کی توفیق پا رہے ہیں۔ سب سے پہلے ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ملک صاحب، آپ نے ذکر کیا تھا کہ آپ باقاعدگی کے ساتھ ڈائری لکھنے کا شوق رکھتے ہیں اور یہ سلسلہ کافی سالوں سے جاری ہے۔ تو آج چونکہ ہم نے اسکاٹ لینڈ میں جماعت احمدیہ کی ابتدائی تاریخ جس کا آغاز 1970 سے ہوتا ہے اس کا ذکر اور آپ سے کچھ واقعات سنیں گے، تو یہ جو ڈائری لکھنے کا طریقہ ہے اور اس کی افادیت ہے اس پہ کچھ ہمیں بتائیں، اور جس طرح ہم انٹرویو کرتے ہیں اور روایتی طریقے سے کچھ احباب اپنی یادداشت کے ذریعے سے واقعات سناتے ہیں، مگر اگر آپ ہمیں یہ بتائیں کہ ڈائری لکھنے کا یہ شوق کب سے ہے اور اس کا کیا فائدہ ہے؟ جزاکم اللہ ارشد صاحب، دراصل مجھے بچپن سے ہی جب میں قادیان دارالعلوم میں تعلیم السلام ہائی اسکول کا طالب علم تھا ڈائری لکھنے کی عادت ہے۔ ابتدائی ڈائریاں تو معلوم نہیں کہاں چلی گئیں، لیکن 23 مارچ 1951 سے ڈائریاں میرے پاس قریباً محفوظ ہیں۔ عام طور پر ڈائری روزانہ دن کے اختتام پر لکھی جاتی ہے، آپ کے سامنے سارے دن کا منظر موجود ہوتا ہے اور یہ بھی پتہ ہوتا ہے کہ اس وقت کیا ہے، موسم کیسا ہے، ماحول کیسا ہے۔ اس لیے عام طور پر چونکہ ہر چیز ہمارے سامنے ہوتی ہے، حاضر ہوتی ہے، اس لیے صحت کے اعتبار سے بڑی آتھینٹک اور پوری طرح درست ہوتی ہے۔ نیز جب وقت گزرتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ اس کی اہمیت بھی بڑھتی چلی جاتی ہے۔ میں مثال کے طور پر ایک حصہ ڈائری کا میں آپ کو میں ہی سناتا ہوں اپنے ڈائری میں سے۔ ایڈنبرا 6 جولائی 1973۔ آج صبح محترم آرچر صاحب کا گلاسکو سے خط ملا جس میں یہ خوشخبری درج تھی کہ ماریشس کے ایک مسلمان نے بیعت کی ہے۔ اس سے قبل حال ہی میں گانا کے ایک مسلمان طالب علم نے بھی بیعت کی تھی۔ محترم آرچر صاحب نے کچھ عرصہ پہلے یہ پروگرام بنایا تھا کہ ہر 3 ماہ میں 2 افراد کو جماعت میں داخل کرنا ہے۔ چنانچہ اس کے لیے بہت دعائیں بھی کیں۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ پہلے 3 ماہ میں اللہ تعالیٰ نے کامیابی عطا فرمائی، الحمدللہ علی ذالک۔ تو یہ اس ڈائری کا ایک پیس ہے جو کہ بعد میں نے اس طرح کیا کہ مثلا میں نے لکھا نا کہ 6 جولائی 1973، بعد میں نے دن بھی ایڈ کرنا شروع کر دیا، جیسے جمعرات، جمعہ، ہفتہ، اس طرح۔ تو اس وقت صرف سن تک ہی محدود تھا۔ تو جیسے کہ میں عرض کر رہا تھا کہ جو وقت گزرتا چلا جاتا ہے اس ڈائری کی اہمیت بھی بڑھتی چلی جاتی ہے۔ جی، یہ آپ کی بات بالکل درست ہے۔ ڈائری ایک لحاظ سے آنکھوں دیکھے حال کی ایک سند ہوتی ہے اور اتھینٹک چیز ہے جو سب کے سامنے پیش کی جا سکتی ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ اسی وجہ سے جو تاریخ احمدیت کی جلدیں تیار ہوئی ہیں مرکز میں، اس میں بھی آپ کا ذکر ہے، تو اس لحاظ سے کچھ بتائیں ہمیں۔ ہاں، اصل میں مورخ احمدیت مولانا دوست محمد شاہد صاحب نے تاریخ احمدیت کی جلد نمبر 14 میں خاکسار کے حوالہ سے ربوہ کے سب سے پہلی عمارت مسجد مبارک کے نقشہ کا ذکر کیا ہے، جو کہ خاکسار نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے صحابی حضرت قاضی عبدالرحیم صاحب بٹی کی ہدایت کے مطابق تیار کیا تھا۔ آپ کے ارشاد کے مطابق میں اپنی ڈائری کی مدد سے اسکاٹ لینڈ کی جماعتی تاریخ کے اس حصے کو بیان کرنے کی کوشش کروں گا جو میری آنکھوں کے سامنے وقوع پذیر ہوتا رہا۔ اس جگہ ایک بات کا میں اظہار ضرور کرنا چاہتا ہوں کہ آنکھوں دیکھے حالات بیان کرنے والا زیادہ تر اپنے متعلق میں کا لفظ استعمال کرتا ہے، جیسے میں نے یہ دیکھا، میں نے یہ سنا۔ جیسے انگریزی گرامر میں فرسٹ پرسن کہتے ہیں،
اس میں کے لفظ کا بار بار تکرار بیان کرنے والے کے ذہن پر بہت گراں گزرتا ہے، اور ممکن ہے دیکھنے اور سننے والے بھی اسے محسوس کریں، لیکن اس کے بغیر چارہ نہیں۔ اس طرح ممکن ہے بعض جگہوں پر کچھ ذاتی واقعات کا دخل ناظرین کو غیر متعلق سا لگے، جو کہ صرف واقعات کا باہمی ربط قائم کرنے کے لیے رکھا گیا ہے۔ امید ہے ناظرین و سامعین اسے برداشت کریں گے۔ واقعات کے باہمی ربط کی غرض سے یہ بیان کرنا ضروری ہے کہ خاکسار 26 دسمبر 1969 کو پاکستان سے برطانیہ آیا تھا۔ وطن سے باہر یہ میرا پہلا سفر تھا۔ ایڈنبرا میں آرکیٹیکٹس کی ایک مشہور فرم نے میری درخواست پر مجھے اپنے ہاں ملازمت دی تھی۔ دفتر میں چونکہ میری حاضری 15 جنوری 1970 کو تھی، اس لیے میں نے کوئی 11 دن لندن میں اپنے ایک بزرگ رشتہ دار مکرم اللہ دتا صاحب گنائے کے ہاں قیام کیا۔ مکرم گنائے صاحب نہ صرف خود سیر و سیاحت کا شوق رکھتے تھے، بلکہ مہمانوں کو بھی سیر کرانے میں بڑی خوشی محسوس کیا کرتے تھے۔ چنانچہ ان کے ساتھ 29 دسمبر 1969 کو میں پہلی دفعہ مسجد فضل لندن گیا، جہاں پر بشیر احمد رفیق اور نائب امام لئیک احمد طاہر صاحب کے ساتھ ملاقات ہوئی، اور وہیں میں نے ظہر اور نصر کی نمازیں ادا کیں۔ اسی روز سائپرس کا اپنے ایک دوست عارف نعیم صاحب سے ان کے گھر پر ملاقات کے لیے گیا۔ وہ 1950s کے وسط میں جامعہ احمدیہ ربوہ میں طالب علم رہے تھے۔ ضمناً یہ بھی بتاتا چلو کہ لندن میں 11 روزہ قیام کے دوران میں نے ٹاور آف لندن دیکھا، جس کے اندر دنیا کا مشہور ہیرا کوہ نور رکھا ہوا تھا۔ اسی طرح سائنس میوزیم میں چاند سے لائی گئی مٹی کے ذرات دیکھے۔ میڈم ٹسو، جسے بعض میڈم ٹسو کہتے ہیں، مختلف ہیں، لیکن میرے خیال ہے کہ فرینچ میں ٹسو کہتے ہیں، لیکن اگر غلط ہو تو پھر میں معذرت خواہ ہوں۔ میڈم ٹسو کے نام سے مشہور مومی مجسموں کا عجائب گھر دیکھا، جس کا ذکر حضرت مفتی محمد صادق صاحب رضی اللہ عنہ سے سنا ہوا تھا۔ نیز 580 فٹ بلند پوسٹ آفس ٹاور سے پرندے کی طرح لندن کا نظارہ کیا، علاوہ اس کے بعض اور تاریخی جگہ بھی دیکھی۔ اچھا، ماشاءاللہ۔ تو آپ واقعہ سنا رہے ہیں دسمبر 1969 کے، اور اس وقت میں آپ نے لندن کی کافی سیر کی، تو لگتا ہے کہ اس کے بعد اتنا زیادہ لندن دیکھنے کا موقع شاید آپ کو کم ملا ہوگا۔ یہ بات بالکل درست ہے۔ اس کے بعد بار بار لندن جانے کا اتفاق ہوا، لیکن اتنی سیر کا موقع میسر نہیں آ سکا۔ بہرحال 7 جنوری 1970 کو خاکسار صبح 10:05 پر لندن کے یوسٹن اسٹیشن سے رائل اسکاٹ ٹرین پر سوار ہو کر شام 5 بجے گلاسکو پہنچا۔ ریلوے اسٹیشن سے بذریعہ ٹیکسی مکرم منور صاحب نمی کے گھر واقع 148 گون ہل اسٹریٹ آیا۔ منور صاحب کے ساتھ میری پہلی سے خط و کتابت تھی۔ گلاسکو میں برف باری کی وجہ سے ساری زمین برابر نظر آئی، سڑکیں تو نظر ہی نہیں آتی تھی نا، اور موٹر صرف اندازے سے ہی کسی جگہ کو سڑک تصور کر کے، اندازہ کر کے ایک حصے کو سڑک تصور کر اس پہ چلتی تھی۔ ابھی میں نے تھوڑی دیر پہلے رائل اسکاٹ ٹرین کا ذکر کیا ہے۔ اس سے میرا خیال اسکاٹ لینڈ کے ایک مشہور ٹرین فلائنگ اسکاٹس مین کی طرف چلا گیا، جو کبھی ایڈنبرا اور لندن کے درمیان چلا کرتی تھی۔ جب میں پاکستان سے برطانیہ کے لیے روانہ ہونے سے پہلے ربوہ میں جماعت کے معروف تاریخ دان اور مضمون نگار مکرم عبد الرحمن صاحب شاکر سے ملنے کے لیے گیا، تو انہوں نے مجھے بتایا کہ فلائنگ اسکاٹس مین جب فراٹے بھرتی ہوئی کسی گاؤں یا قصبے کے پاس سے گزرتی تو لوگ اپنی گھڑیاں درست کر لیا کرتے تھے۔ مبالغہ کے امکانی عنصر کو اگر الگ بھی کر دیا جائے تو بھی وقت کی پابندی کی ایک خوبصورت تصویر آنکھوں کے سامنے آ جاتی ہے۔ ہمارے اکثر ہم وطنوں کو تو یہاں پر عمریں گزارنے کے بعد بھی اس خوبصورتی کی طرف توجہ نہیں ہوئی۔ ہاں، تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ 7 جنوری کو خاکسار پہلی دفعہ گلاسکو پہنچا۔ 9 جنوری کو پہلی نماز جمعہ گلاسکو مشن ہاؤس واقعہ 152 نتھسڈل روڈ میں ادا کی۔ خطبہ محترم بشیر صاحب آرچر نے دیا اور نماز پڑھائی۔ 11 جنوری کو بھی
مغرب اور عشاء کی نمازیں اسی مشن ہاؤس میں ادا کیں۔ محترم آرچر صاحب نے خاکسار کو نماز عشاء پڑھانے کے لیے فرمایا، چنانچہ ارشاد کی تعمیل میں خاکسار نے نماز پڑھائی۔ اچھا ملک صاحب، قطع کلامی معاف، ایسے لگتا ہے کہ بشیر احمد آرچر صاحب جو مشنری انچارج تھے وہ آپ سے پہلے ہی گلاسگو میں تشریف رکھتے تھے۔ آرچر صاحب تو دراصل 1966 سے 1966 سے بطور مشنری انچارج اسکاٹ لینڈ یعنی گلاسگو میں مقیم تھے، بلکہ اس سے پہلے بھی 1949 سے 1952 تک قریباً 3 سال گلاسگو میں تبلیغی فرائض سر انجام دے چکے تھے۔ اچھا ماشاء اللہ، تو اس حساب سے تقریباً آرچر صاحب نے 20 سال کا مجموعی عرصہ جو ہے وہ اسکاٹ لینڈ میں تبلیغی فرائض انجام دیتے ہوئے گزارا ماشاء اللہ۔ تو اب آگے چلتے ہیں۔ آپ ذکر کر رہے تھے کہ 11 جنوری 1970 کو آپ نے گلاسگو مشن ہاؤس میں نمازیں مغرب اور عشاء ادا کرنے کا آپ کو موقع ملا۔ جی ہاں، تو اگلے روز یعنی پھر 12 جنوری کو پہلی دفعہ اسکاٹ لینڈ کے دارالحکومت ایڈنبرگ پہنچا۔ یہیں میں نے ملازمت کرنی تھی۔ منور احمد صاحب نمی کے ایک دوست اشفاق احمد صاحب نے میرے لیے 17 لنڈن اسٹریٹ میں ایک کمرہ پہلے سے کرایہ پر لیا ہوا تھا۔ پتہ ہے آپ کو اس کا کرایہ کتنا تھا؟ اس کا کرایہ 2 پاؤنڈ اور 10 شلنگ تھا، یعنی 2.5 پاؤنڈ فی ہفتہ۔ ان دنوں ابھی ڈیسیمل کرنسی برطانیہ میں رائج نہیں ہوئی تھی۔ 12 پینس کا 1 شلنگ اور 20 شلنگ کا 1 پاؤنڈ ہوتا تھا۔ علاوہ اس کے ایک سکہ نصف پینس کا بھی تھا، جسے عام زبان میں ہیپنی کہتے تھے، اپنی لوکل اسکاٹش زبان میں۔ نیز 3 پینس کا 1 سکہ بھی رائج تھا، جسے تھراپن بٹ کہا جاتا تھا۔ بہرحال 16 جنوری 1970 کو میں نے برطانیہ کے مشہور فرم رابرٹ میتھیوز جانسن مارشل اینڈ پارٹنرز میں ملازمت کا آغاز کیا۔ 17 جنوری کو فرم کا سالانہ ڈنر تھا، یعنی میرے جانے کے جلدی بعد۔ اس میں ایک آرکیٹیکٹ کو اسلام کے متعلق چند باتیں بتائیں۔ یہ اس ملک میں میری پہلی تبلیغ تھی، جس کا سلسلہ بعد میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے جاری رہا۔ ایک ضروری بات کا میں ذکر کرنا چاہتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ برطانیہ آنے سے پہلے خاکسار مورخہ 16 دسمبر 1969 کو حضرت خلیفۃ المسیح ثالث رحمہ اللہ سے ملاقات کے لیے ربوہ گیا تھا۔ حضور کچھ دیر خاکسار کے ساتھ گفتگو فرماتے رہے، پھر خود ہی اپنے ساتھ لگا کر معانقہ کا شرف عطا فرمایا۔ معانقہ کے دوران فرمایا، وہاں جا کر انگریز بننے کی کوشش نہ کرنا۔ برطانیہ پہنچنے کے بعد مورخہ 28 دسمبر کو خاکسار نے لندن سے حضور کی خدمت میں اپنے پہنچنے کی اطلاع دی اور دعا کے لیے درخواست کی۔ جواب میں حضور کا دعاؤں بھرا خط خاکسار کو ایڈنبرگ میں 31 جنوری کو موصول ہوا۔ چونکہ یہ اس ملک میں خلیفہ وقت کا میرے نام پہلا خط تھا، اس لیے خوشی کے اظہار کے لیے میں نے ذکر کر دیا ہے۔ 8 مارچ 1970 کو دن کے 11 بجے گلاسگو مشن ہاؤس واقعہ 152 نیتھسڈیل روڈ میں مجلس خدام الحمد گلاسگو کا ایک ماہانہ اجلاس ہوا، جس کی صدارت قائد خدام الحمدیہ گلاسگو مکرم منور حسن نمی نے کی۔ خاکسار نے بھی اس میں برکات خلافت کے موضوع پر تقریر کی۔ 27 مارچ کو خاکسار کا پروگرام مکرم ڈاکٹر بشارت احمد صاحب اور مکرم چودھری ہدایت اللہ صاحب بنگوی سے ملنے کے لیے مانچسٹر جانے کا تھا۔ چنانچہ گلاسگو میں نماز جمعہ ادا کرنے کے بعد میں مانچسٹر کے لیے روانہ ہوا تو محترم آرچر صاحب میرے ساتھ مجھے سینٹرل اسٹیشن تک چھوڑنے کے لیے آئے۔ وہ بہت پیارے بزرگ دوست تھے، اسکاٹ لینڈ کی جماعت کی تاریخ کا ایک حصہ ان کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت کرے۔ 18 اپریل کو مکرم ڈاکٹر سعید احمد خان صاحب اپنی کار میں خاکسار کو اور محترم آرچر صاحب کو ایڈنبرگ میں اپنے گھر لے گئے۔ ان کی اہلیہ سلمہ مبارکہ خان نے، جو برٹش احمدی ہیں، ہمارا پرتپاک استقبال کیا۔ ان کے ہاں ہم سب نے اکٹھے کھانا کھایا۔ محترم آرچر صاحب گلاسگو سے ایڈنبرگ ہوئے تھے۔ تو ملک صاحب، انگلینڈ میں بھی ایک ڈاکٹر سعید خان صاحب تھے، جن کے بیٹے مکرم کریم اسد خان صاحب حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ کے داماد بنے۔ جی ہاں، یہ 1970 میں جب وہ ایڈنبرگ میں بطور میڈیکل رجسٹرار مقیم تھے، یعنی ڈاکٹر سعید احمد خان 1970 میں
جب میں وہاں آیا تو وہ بطور میڈیکل رجسٹرار ایڈنبرگ میں مقیم تھے. پھر وہ انگلینڈ چلے گئے. 1993 میں ان کے صاحبزادہ مکرم کریم اسد خان سے شادی حضرت خلیفۃ المسیح رابع کی صاحبزادی محترمہ یاسمین رحمان مونا سے ہوئی تھی، جس میں خاکسار کو اور خاکسار کی اہلیہ بشرا حفیظ کو بھی شرکت کا شرف حاصل ہوا تھا. 3 مئی 1970 کو گلاسگو سے مکرم قمرالدین امینی، یہ امینی فیملی کے ایک منفرد شخص ہیں، دوست ہیں، اکثر لوگوں نے جانتے ہیں، اور مکرم مشتاق احمد صاحب خاکسار سے ملنے کے لیے ایڈنبرگ تشریف لائے. جی، تو قمرالدین امینی صاحب کا آپ نے ذکر کیا، تو یہ پہلے سے ہی گلاسگو میں تشریف رکھتے تھے اور جماعت کا حصہ تھے 1970 سے پہلے کے. جی ہاں، امینی صاحب 1977 میں انگلینڈ چلے گئے تھے دراصل، جہاں پر وہ ڈینٹل سرجن ہے اور آج کل مانچسٹر میں مقیم ہے. اور مشتاق احمد صاحب لارڈ لیفٹیننٹ آف لینارک شائر کے طور پر کے عہدے پر آج کل سرفراز ہیں، اور آج کل اسکاٹ لینڈ کے قصبہ ہیملٹن میں قیام پذیر ہیں. انہیں او بی ای کا خطاب بھی ملا ہوا ہے. جو 14 جون کو محترم بشیر احمد صاحب آرچرڈ گلاسگو سے ایڈنبرگ تشریف لائے اور پرنسس اسٹریٹ پر آرٹ گیلری سے ملحقہ سکوئرز میں اسلام کے موضوع پر ایک پبلک لیکچر دیا. مجھے یاد ہے مکرم ڈاکٹر سعید احمد خان صاحب کی اہلیہ سلمہ مبارکہ خان اپنی کار میں ایک کرسی رکھ کر لائی تھی، جسے انہوں نے اس سکوئر میں ایک جگہ رکھ دیا تھا، جس پر کھڑے ہو کر آرچر صاحب نے لیکچر دیا تھا. خاکسار کے علاوہ منور صاحب نامی اور قمرالدین امینی بھی ہمارے ہمراہ تھے. اس جگہ مکرم منور احمد صاحب نمی کا مرحوم کا ذکر خیر بھی کرنا چاہتا ہوں، جو گلاسگو کی جماعت کے ابتدائی ممبران میں سے تھے. منور صاحب 1961 میں ربوہ سے گلاسگو آئے تھے اور تب سے گلاسگو میں ہی رہائش پذیر رہے. حال ہی میں مورخہ 29 جون 2013 کو ان کی گلاسگو میں وفات ہو گئی ہے اور ان کی تدفین بھی گلاسگو میں ہی ہوئی ہے. وہ 52 سال 52 ایئرز گلاسگو میں رہے. یہی ان کا دوسرا وطن تھا. اس عرصہ میں انہیں مختلف حیثیتوں میں جماعتی خدمات بجا لانے کا شرف حاصل رہا. وہ بہت مہمان نواز تھے. مہمان نوازی میں انہیں اپنی اہلیہ محمودہ شاہدہ صاحبہ کا بھرپور تعاون حاصل تھا. منور صاحب حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی استاذ المکرم چودھری علی محمد صاحب بیٹی کے صاحبزادہ تھے، اور ان کی اہلیہ جماعت کے مشہور مضمون نگار مکرم عبد الرحمن صاحب شاکر کی صاحبزادی ہیں.